الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام کرم ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پیدا فرمایا، جس وجہ سے آج ہمیں مخلوق کی لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اوپر. اللہ پیدا نہ فرماتے تو آج ہمیں مخلوق نہیں کہا جاتا. تو اللہ وہ ہمارا خالق ہے، انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر اللہ کا احسان انہوں نے ہمیں انسان بنایا، پتھر جمادت نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، انسان بنایا. پھر اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. انسان کو جتنا نعمت مل رہا ہے سارے نعمت ختم ہونے والے ہیں، لیکن ایمان کا نعمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایمان اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے رہے گا. ایمان کی برکت سے اس کو دل میں اطمینان اور سکون ملے گا. مرتے وقت ایمان کی برکت سے اللہ نے عزت کی موت عطا فرمائیں گے، اور جب قیامت کی قبر میں جائے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بسترا اور جنت کی لباس ایمان کی برکت سے میسر ہوگا. جو ایمان لے کر اس دنیا سے جائے اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، جنت کی لباس اس کو پہناؤ. دنیا کی جو بھی ہو، پرانے ہو نئے ہو، اس کو ہٹایا دیا جائے گا اور جنت کی لباس اس کو مل جائے گا، جنت کی بسترا ملے گا. قیامت کے دن اللہ جل شانہ منوازو کی طرف سے جب حکم ہوگا تو فرشتہ اس کی سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل عطا فرمائیں گے، جس کی برکت سے وہ خوش ہو کر لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو ہمارا نامہ عمل کتنا خوبصورت ہے. اور لوگوں کو دکھائے گا کہ کتنا اچھا ہے، خوش ہو جائے گا. اور جس کو نامہ عمل سیدھے ہاتھ پہ آئے گا اس کا مطلب اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. دوستو پھر اس کے لیے نور ایمان ظاہر ہوگا قیامت کے دن. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم، سامنے دائیں نور ہی نور ہوگا. قیامت کی اندھیرا اس کو نہیں روک سکتا. قیامت کی میدان اس کے لیے ایمان والا کے لیے اندھیرا نہیں ہوگا. ایمان کی برکت سے وہ سامنے چلتے رہے گا اور چلتے چلتے جنت کی دروازہ تک پہنچ جائے گا. دوزخ کا اس کو شور ہی نہیں ہوگا، فل سیرت کو شور ہی نہیں ہوگا. دوستو جنہوں نے اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان نہیں ملا، چاہے وہ نمرود کی طرح پوری دنیا کی بادشاہ ہو، سارے دنیا کا بادشاہت مل گیا. دوستو ان کو فرعون کی طرح ملک مل گئے، لیکن ایمان سے محروم تو دنیا آخرت کی بھلائی سے وہ محروم ہو گیا. اللہ نے اس کو محروم کر دیا.
سب سے بڑا مصیبت بےایمان کا دنیا میں دل کی راحت سکون ان کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ہر وقت پریشان, پوری دنیا کا مالک پھر بھی پریشانی, دنیا کی خزائن قارون کی طرح پھر بھی پریشانی, دنیا کے جتنے فیکٹریاں کارخانہ سب ہو جائے پھر بھی پریشانی دل کا دور نہیں ہوگا ایمان کی بغیر. ایمان کی برکت سے دل میں اطمینان آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان قلوب اللہ کے نام سے. دوستو اسی لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایمان کو لے کر, اللہ کے نام کو لے کر دنیا میں آیا, دوسرے کوئی چیز نہیں لائے. دوستو پھر بے ایمان مرتے وقت ذلت کے ساتھ, جیسا کہ نمرود بھی ذلیل ہو کر گیا, فرعون بھی گیا, قارون بھی ذلیل ہو کر گئے, دنیا کے اسباب نے ان کو عزت نہیں دے سکا. اور پھر دوستو قبر میں بے ایمان کے لیے جہنم کی بسترا, جہنم کی لباس, اور قیامت کے دن اندھیرا. وہ ایمان والوں کی نور دیکھ کر وہ کہے گا بے ایمان نے کہ انظرونا نقتبس من نورکم, تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, ارے تھوڑا سا ہم کو بھی نور دے دو. تو ایمان والا کہے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے جاؤ وہاں سے نور لے آؤ. تو وہ سمجھے گا وہ دنیا, وہ اس جگہ میں پیچھے, اس سے مطلب یہ دنیا ہے کہ جنہوں نے ایمان اس دنیا میں نہیں بنایا, ایمان کی محنت نہیں کی, ایمان حاصل نہیں کیا, نور ایمان ان کو حاصل نہیں ہے, تو وہ جب پیچھے کی طرف ہو جائے گا نور کے لیے تو اتنے میں دونوں کے درمیان میں اللہ پردہ ڈھال دیں گے. ایمان والا تو گزر جائے گا, اس کو ایمان نہیں ملے گا. دوستو پھر اندھیرا میدان حشر, پھر جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ جل شانہ و منوالہ نے سب سے بڑا چیز جو ہے اللہ ہمیں ایمان کا دولت عطا فرمائے. اس لیے ایمان والوں کو سب سے بڑا فکر جو ہے وہ اپنے ایمان کی بارے ہونا چاہیے, ایمان کے بارے میں کہ ہمارا ایمان کا حفاظت ہو. دنیا میں جتنا چیز ہے وہ چلے بھی جائے پھر مل سکتا ہے, پیسہ تھا پیسہ چلا گیا پھر پیسہ آ سکتا ہے, مکان تھا گر گئے پھر دوبارہ مکان بنا سکتے. دوستو ایسے ہی اولاد دنیا سے فوت ہو گئے تو پھر دوسرا اولاد اللہ دے دے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایمان کے بغیر کوئی گیا, ایمان برباد ہو گیا تو وہ ایمان بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے پھر آخرت میں. اسی لیے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر, جب کسی سے ملاقات ہوتا تو وہ ایمانی کی بات. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایسا ہی اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات ہوا تو انہوں نے فرماتے تعال نجلس نؤمن بربنا, آؤ بیٹھو ایمان, ہم ایمان کو پڑھائیں, ایمان کی بات کریں. دوستو حضرت ابو ملیکہ ایک تابعین ہے, انہوں نے فرمایا ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ نے کہ میں نے 40 صحابہ کرام کی صحابت اٹھائی, ایسے ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ میں نے ان پر راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت مل گیا. پھر بھی وجدنا کلہم یخافون علی ایمانہم النفاق, ہر ایک ڈرتے تھے اس بات پر کہ کیا ہم ایمان والوں میں شمار ہو یا ایمان سے ہم ہٹ کر منافق بن گئے. ایسے ہستیاں انہوں نے فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے دربار میں حقیقتاً اب تک ایمان والے ہیں یا کیا منافق بن گئے. دوستو ایمان والوں کو تو اسی لیے ہر وقت اپنے ایمان کا فکر ہو, ایمان کا دھندا. دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام کو سب سے بڑا فکر ہوتا کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے, دنیا جدھر جائے, لیکن دنیا ہلاک ہو جائے تو پرواہ نہیں, لیکن ایمان کمزور ہو جائے اس پر ہم تیار نہیں. اسی لیے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, وہاں سے واپس ہوا گھر, بی بی بچہ میں پہنچے. تو جب بی بی بچہ میں وہاں پہنچا تو ان کی دل کی طرف انہوں نے نظر کی تو دیکھا کہ مسجد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تھا وہاں جنت و جہنم کا مذاکرہ ہو رہا تھا. تو ایسا حال تھا کہ گویا کہ جنت اور جہنم, بہشت اور دوزخ دونوں ان کی آنکھ کے سامنے تھا. اب جب گھر میں آیا تو تھوڑا سا کمزوری معلوم ہو رہا ہے, وہی حال پر باقی نہیں رہا. لیکن ہمارے طرح ایسا نہیں کہ مسجد میں تعلیم کے حلقہ ہوا, اس میں بیٹھے
یہ گاشت کی بیان ہوا سنے، اگر گھر میں گیا تو بالکل بھول گئے، اس کا کوئی خبر ہی نہیں، قبر کو بھول گیا، حشر کو بھول گئے، صراط کو بھول گئے، ایسا نہیں، تھوڑا سا۔ اتنے میں انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حال اور گھر میں آیا ہمارا دوسرا حال، تو فرمایا نافق حنظلہ، چلانا شروع کر دیا، گھر سے نکل پڑے کہ اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دوست ہم بھی تھوڑا سا ہمارے ایمان کو ٹٹولے دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کا کیا حال ہے، آج کیا کہتے ہیں ایمان، ہمارا ایمان کا کیا حال، دل کیا کہتے ہیں۔ چلاتے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئے۔ کون ہستی؟ نبی کی بات سب سے افضل بندہ اللہ کا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی نہیں ہے لیکن نبی کی بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ثانی اثنین فی الغار شان میں آیات نازل فرمائی، ان کی صحابیت کو انکار کرنے کا کسی کو موقع نہیں ہے، اللہ کی قرآن میں نص سے ثابت ہے۔ اتنے بڑے ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امت میرے امت سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے حرام کر دیا، میرے امت سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور ہم امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ امتی حیثیت سے جنت میں جائے گی۔ یہ ہستی انہوں نے فرمایا ہے حنظلہ تیرا کیا ہو گیا، تو کیسے منافق، تو پکا ایمان والے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اے صدیق، جب مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہوتا ہو تو میرا تو دل کا یہ حال، گھر میں جب آتا ہو وہ تو وہی حال باقی نہیں رہتا۔ فوراً حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نافق ابو بکر، تم حال تو میرا بھی ہے، تو میں بھی منافق ہو گیا۔ اب دونوں روتے ہوئے مسجد کی طرف واپس آئے۔ دوستو یہ ہے ایمان والا کا فکر اور سوچ، تھوڑا سا ایمان میں یعنی کمزوری ظاہرتاً حقیقتاً تو ہے ہی نہیں، پھر بھی پریشان، مسجد میں آیا چلاتا ہوا، فرمایا نافق حنظلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا حنظلہ؟ بولے یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، جب آپ کے سامنے ہوتا ہو جنت اور جہنم کی مذاکرہ سنتا ہو تو گویا کہ جنت اور جہنم میرے سامنے، گھر میں گیا بیوی بچوں میں جب ہوتا ہو تو وہ حال باقی نہیں رہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ اس کو تو ایمان کی فکر پیدا ہوا اور ایمان کی قوت نے ان کو اس طرف لے گیا، تو انہوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حنظلہ سنو، جو حال مسجد میں ہوتے ہیں تم میرے سامنے جب ہوتے ہو، اس میں جو ایمان کا کیفیت اور حالت ہے وہ اگر تمہارے گھر میں بھی وہی باقی رہتا تو فرشتہ تمہارے بستر پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے، مرتن کرتن، ہاں کبھی یہ ہوگا کبھی ہو۔ اسی لیے دوستو اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں ایمان کا محنت عطا فرمایا، جو کہتے ہیں ہم نبی والا محنت، وہ اسی لیے ہے، اسی لیے سارا ترتیب 4 مہینہ ہر سال نکلو، کیونکہ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، صحابہ کرام تو ہر روز اللہ کے رسول کی صحبت میں جاتے تھے، ہمارا نہیں ہے، اسی لیے 4 مہینہ ہر سال نکلو۔ اسی طرح جب گھر میں ہو تو ہر مہینہ میں سے روزہ لگاؤ، ہفتہ میں 2 گشت کرو، کیوں؟ تاکہ ہمارے ایمان کا وہ حالت باقی رہے، کمزوری کی طرف دنیا لے جائے تو پھر بھی ہم اس سے نکل آئے۔ تو دوستو اللہ جل شانہ و منوال کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے آپ حضرات پر کہ ایمان والے ہیں، کتنے ایمان والا دنیا میں ہیں، کروڑوں ایمان والے ہیں، لیکن ان کو ایمان کا کوئی فکر نہیں۔ ایمان کا فکر ہوتا تو سارے ملک مل کے حاضر ہو جاتے۔ ایمان ہے تو ہم تو مسلمان ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کا یہ حال ہے نہ ہم کو حرام سے رکتا ہے، نہ فحش و منکر سے رکتا ہے، نہ ہمارے ایمان میں اللہ کے حکم پر 100% کھڑا کر رہا ہے۔ کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہے، انہوں سے چون چون کے آپ حضرت کو اللہ جل شانہ و منوالہ نے ایسے مبارک مجلس میں لایا، ایسے اجتماع میں لایا جس کے ماحول نے ہمارے ایمان کو اوپر لے جانا ہے۔ آپ خود بھی اندازہ لگائے کہ 2 دن میں ہمارے ایمان کا حالت کا کیا یعنی تبدیلی آیا، کیسے ہم گھر میں تھے اور کیسا یہ، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو دوستو اللہ نے ہمیں محنت دیا ہے، ایمان کا محنت، اس میں سب سے پہلے دوستو اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں جو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हदिया भेजा है वो ये ईमान का हदिया, ईमान। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मा जीतु अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई दोस्तों और बुजुर्गों, वो खालिक अल्लाह जल्ल शअनुहु व मनवालुहु, वो हमारा खालिक है और मालिक है। इन्होंने हमें बनाया। आज जो इंसान हम इस दुनिया में है, हम तो कुछ दिन पहले यहाँ नहीं थे, एक भी नहीं था। क्या 100 साल पहले हम कोई यहाँ मौजूद थे? नहीं था। ऐसे आइंदा जाके भी हम खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान तुम्हारे ऊपर वो जमाना नहीं गुजरा कि तो काबिल जिक्र नहीं थे इस दुनिया में, कोई तो इसको याद नहीं करता, कोई तुमको पहचानता नहीं। हम कहाँ थे? दोस्तों अल्लाह के दरबार में था। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह ने इंसान की असल जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनको अपना कुदरत से बनाया। फिर ये दुनिया में जितने इंसान क़यामत तक हैं उनको अल्लाह ने अपने सुन्नत से पैदा फरमा रहे हैं, लेकिन खालिक वही अल्लाह है। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते मुबारक से बनाया। सारे चीज को अल्लाह जल्ल शानुहु अपने इरादा से पैदा फरमाया। आसमान, जमीन और ऊपर नीचे जितना चीज है सबको अल्लाह ने अपने यानी इरादा से बनाया। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु कुन लफ्ज की तरफ भी मोहताज नहीं। अल्लाह की इरादतहु वजूद, अल्लाह का इरादा हुआ तो हो जाते हैं। अल्लाह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, इरादा हुआ हो गया। तो सारे अल्लाह का इरादा हुआ, आसमान का बन गए, जमीन बन गए, पहाड़ खड़ा हो गया, समंदर भर गए। लेकिन अल्लाह ने जब इंसान को बनाना चाहा, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत है इंसान से, इसीलिए अल्लाह ने तरतीब को बदला। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने दस्ते मुबारक से इंसान को बनाया। हदीस कुर्सी में आया है कि 3 चीज में अल्लाह ने अपने हाथ को इस्तेमाल फरमाया। सबसे पहला अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने जन्नत आदम को अल्लाह ने बनाया। खलक़तु जन्नत आदम बियदिया व गरस्तु किरामतहा व खतमतु अलैहा व हर्रमतु अलैहिल बकील। अल्लाह ने फरमाया कि ये जन्नत आदम को मैंने मेरे दस्त से, मेरे हाथ से बनाया, इसकी सारे नियामतें रखा और सारे करामत से मैंने भर दिया, फिर उस पर मोहर लगा दिया और ये फैसला किया कि इसमें कोई बकील को जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरा चीज जो अल्लाह अपने दस्ते मुबारक से बनाया वो क्या है? वो है कतबतु तौरात बियदिया। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने अपने दस्ते मुबारक से वो कमा यलीकु बिशानिही, अल्लाह की शान के एतबार से वो तौरात को अपने हाथ से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम की वास्ता से। तीसरा चीज जो है खलक़तु आदम बियदिया। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम को अपना हाथ से बनाया, दस्ते मुबारक से बनाया। इसीलिए बेहतरीन सूरत भी अता फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और शक्ल को अजीब बनाया। दोस्तों फिर अल्लाह ने हुक्म दिया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम तुम्हारे अंदर थोड़ा सा फिकीर कर लो तो मैं जो तुम्हारा खालिक और खालिक तक पहुंच जाओ। दोस्तों तो अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर पैदा करके उनको जन्नत में जगह दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नियामत दे दिया, खाने का, पीने का, रहने का, बागात सब कुछ था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान है, इसीलिए उनको दिल का सुकून नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह को मालूम है कि उनको क्या हुआ, क्योंकि कोई दूसरा इंसान नहीं है। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुला दिया। जन्नत में सोना नहीं है, नींद नहीं है जन्नत में। क्यों कि अगर इंसान सो जाए तो नियामत को कैसे इस्तेमाल करे। साहबी आया है देहाती, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह जन्नत में क्या है? कुछ तो नहीं है, नमाज भी नहीं है, रोजा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है? तो जन्नत में 2 काम है। एक अक्लु सेमारिन जदीद, हर रोज नए नए फल खाना, नए नए किस्म की खाना, नए फल, और ज़ौजतुन जदीदा, हर रोज आपके लिए नए बीवी। आपका बीवी हमेशा नया बने रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा। ये 2 ही काम है जन्नत में। तो दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम को वो क्या नहीं मिला? इंसान नहीं। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने आदम अलैहिस्सलाम को सुलाया। बाएं तरफ की पिछली की हड्डी से उनकी बीवी इंसान की अम्मी हवा को बनाया।
اللہ نے اپنے دست مبارک سے کیا خوبصورت آدم کے لیے بنایا. پھر دونوں ہو گئے جنت میں. اب آدم علیہ السلام کو سکون مل گیا. اللہ نے حکم دیا کہ سب کچھ تمہارے لیے ٹھیک ہے لیکن یہ درخت کے قریب مت جاؤ, اس کا پھل کھاؤ مت کھاؤ, اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن شیطان پیچھے پڑا ہوا تھا. اس شیطان نے ان کو جنت سے نکلنے کے لیے ہیلا بہانے کی. آخر ہمارے امی نے بھول گئے اللہ کے حکم, پھر آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا. دونوں نے اللہ کے حکم بھول گئے, اللہ کے حکم ان سے چھوٹ گئے, تو اللہ درخت کا پھل کھایا, اللہ نے دنیا میں بھیجا. اب دونوں آئے دنیا میں. 40 سال گزر گئے جدائی پر, پھر اکٹھا ہوا عرفات کی میدان میں. پھر دوستو اللہ جل شانہ و منوالہ نے انہوں کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کی سارے طریقے بتائی. دوستو وہ دنیا میں رہنے لگے. پھر اللہ جل شانہ و منوالہ نے دنیا کی سارے انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں 3 قانون بنا دیا. اب انسان اس دنیا میں آیا, یہ سارے چاہے عرب ہو عجم ہو, عالم جاہل ہو, فقیر ہو یا مالدار ہو, مرد ہو عورت ہو, سب کے لیے اللہ نے 3 قانون دستور بنایا. اور یہ اللہ کی اٹکل قانون ہے, کوئی بدل نہیں سکتا. سب سے پہلا قانون اللہ نے یہ بنایا, جو اس دنیا میں ایک مرتبہ آ گیا اس کو ضرور مرنا ہے. اس دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا. یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ تم کو اس دنیا میں متاع الہین, ایک مدت تک اس دنیا میں تمہیں رہنا اور استفادہ کرنا, پھر وہاں سے واپس الینا ترجعون. اللہ نے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت, جو بھی ہو اس کو مرنا ہی ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اس دنیا میں موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے دوستو. اسی طرح کوئی صحابہ اس دنیا میں موجود نہیں, کوئی اولیاء اللہ صالحین جو پچھلے زمانہ میں تھے سب چلا گیا. ایسے جو اللہ کی نافرمان اللہ سے بغاوت کی, نمرود و فرعون و بخت نصر قارون, کوئی اس دنیا میں باقی نہیں, سب چلا گیا. جاتے جاتے دوستو ابھی کس کا نمبر آیا؟ آج ہم اور آپ کا نمبر ہے. ہر ایک کا یہ فکر ہونا چاہیے. دوسرے دنیا میں آنے میں ایک ترتیب ہے, جانے کا کوئی ترتیب نہیں. دنیا میں آنے کا کیا ترتیب ہے کہ یہ دادا ہے, یہ بیٹا ہے اور یہ پوتا. جانے میں کیا وہی ترتیب باقی رہتا ہے؟ کہے دادا بیٹھ کے رو رہا ہے, کیا ہوا کہ میرا پوتا مر گیا, 10 سال کی عمر, میرا تو آرزو تھا, یہ تمنا تھا کہ میں مروں اور وہ مجھے اٹھا کے قبر میں رکھے, آج اس کو قبر میں لے کر جانا ہے. اسی لیے دوستو یہ بڑا نصیحت کرنے والے ہے موت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ناصحین, تمہارے اندر 2 نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہو, ایک بات کرتا ہے اور ایک خاموش. وہ بات کرنے والا کون ہے؟ قرآن. ہر روز تم کو آخرت کے لیے تیاری کا تمہارا خبر دے رہا ہے کہ تیاری کرو, تم کو ہوشیار کر رہے. اور دوسرا موت. اسی لیے انسان موت دیکھتے ہی ان کو آخرت یاد آنا چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو دوسرے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے غصہ ہو گیا اور فرمایا تیرا جنازہ ہے, تجھے پسند نہ ہو تو میرا جنازہ ہے. کیوں تو اس کو کیسے ہمت ہوا کہ پوچھتے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تم کو یہ بات یاد نہیں ہوا کہ یہ آدمی میرے طرح 2 پیر پر چلتا تھا, بات کرتا تھا اور یہ کرتا وہ کرتا, آج وہ بالکل خاموش کیوں ہو گیا؟ کیوں 2 پیر پر نہیں چل سکتا؟ کیوں اس کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ اسی لیے دوستو یہ جو روزانہ جنازہ ہو رہے ہیں, روزانہ ہی ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, تمہیں بھی نمبر آ گیا. کب آ رہے کہاں ہے تمہیں معلوم نہیں, اللہ ہی کو معلوم ہے, لیکن وقت آ رہے تیاری کرو. اسی لیے ایک تو قانون اللہ نے یہ بنایا کہ ہم سب کو اس دنیا میں مرنا ہے, رہنا نہیں. دوسرا قانون اللہ جل شانہ و منوالہ نے جو اس دنیا میں بنایا ہے سارے انسان کے لیے, وہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی دنیا کے اسباب کو جمع کرے, سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا. کوئی چیز نہیں لے جا سکتا انسان, نہ اس نے روپیہ لے جا سکتے, نہ ڈالر, نہ ریال, کچھ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. نہ عمارت لے جا کے ساتھ میں لا سکتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ اپنے بڑے عمارت بنائی,
बड़े बिल्डिंग बनाई हो साथ में लेकर कब्र में चले जाए, और नहीं, कोई दुनिया की लिबास भी साथ में नहीं जाएगा। हत्ता के मरने के बाद आपकी जो कपड़ा पहना हो उसको भी बदन से उतारा दिया जाएगा। सफेद कपड़ा पहना के आपका कब्र में, वो भी मुआयद नहीं ले जा सकता, साथ में नहीं ले जाते। ये जिंदा पर है कि उसकी सतर को ढाक के कब्र में पहुंचा दो। सारे दुनिया के बादशाह ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इंतकाल से पहले इन्होंने लोगों को बताया कि मेरा एक छोटा सा वसीयत है, तो मान लोगे? बोले बिल्कुल। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरा गुस्ल देने के बाद जब कफन लगाओगी तो मेरा दोनों हाथ कफन की बाहर में रख देना। बोले क्यों? ये तो अजीब बात है। बोले इसलिए कि दुनिया वाला इसको देख ले कि ये आदमी ऐसा था जिनके हाथ में सारे दुनिया के खजाइन था, लेकिन आज ये दुनिया से जा रहे हैं, उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। दोस्तों, मरने के बाद भी हमें वसीयत छोड़ के गया क़यामत तक के इंसान के लिए कि देखो हर एक को ऐसे ही जाना है, खाली हाथ दुनिया से, दुनिया की कोई असबाब कोई साथ में नहीं ला सकते हो। तो दोस्तों, आज तो हम कहते हैं माली माली, मेरा माल मेरा माल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल, उसकी कोई माल नहीं। मा अकला फा अफना, जो खाया हो तो फाना हो गया, और माल अभी जब अबला जो इस्तेमाल किया वो तो पुराने हो गए, और जो वमा तरह का वालिल वारिस, जो छोड़ के आया वो तो दूसरे का हो गया। लोग कह जाए मुकाम था हाजी अब्दुल रहमान साहब का, वो मर गए, अब उनका बेटा ये पूछा आया, बोले ये मकान किसका है? बोले सलीमुल्लाह खान का है। बोले हाजी अब्दुल रहमान खान किधर गए? बोले दूर छोड़ दो, वो तो कब मर गया, अभी इसका मालिक वो है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, सब कुछ छोड़ के खाली हाथ, और ये जो छोड़ के गया वो तो सब को तकसीम करके ले जाएगा। दोस्तों, तीसरा कानून अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने ये बनाया इस दुनिया में सारे इंसान के लिए कि इस दुनिया में इंसान ने जो भी अमल करे, अच्छा हो या बुरा, नेक हो या बद हो, जहां जिस हाल में भी जो अमल करे, सारे अमल उसके साथ, नेकी बदी सब उसके साथ आखिरत में चले जाएगा। वहां कोई इंसान का कोई दखल नहीं कि साथ में नेकी को ले जाऊंगा और बुराई को दुनिया में छोड़ के जाओ, यह नहीं हो सकता। क्यों दोस्तों? अल्लाह की गैबी निजाम यहाँ काम कर रहा है। अब हम जो बात भी करते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहा है। जो अमल रात में कर रहा हूं अंधेरा में, वो भी लिख रहा है फरिश्ता। दीन की उजाला में, सफर में, हजर में, अल्लाह ने फरमाया कुल्ला इंसानिन अलज़मना ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया कि हर इंसान की गले में मैंने थोक लगा दिया, यानी नामा अमल लटका दिया। एक कम 100 अमल नामा क़यामत के दिन नामा अमल जाहिर होगा हर इंसान के। इंसान जो भी कहता है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहा है, सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ फरिश्ता लिख रहा है। क़यामत के दिन जब मौला के दरबार में हाजिरी होगा, हर इंसान को हाजिर होना है, तो ये सारे नामा अमल ये सब उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि लाओ उसकी किताब, तो फरिश्ता लाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ले लो, ऐसा नहीं दोस्तों। क़यामत की मैदान सख्त है, इंसान को 2 पैर पर खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा, 1 पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, और इतने लंबा वक्त। इसीलिए दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि जब तहज्जुद के लिए उठो तो कम से कम 10 मरतबा दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ैक़िल मुक़ाम यौमल क़ियामा। अरे अल्लाह, क़यामत के दिन मकान की जगह की तंगी से हमें बचाओ, मैं पाना मांगता हूँ ताकि 2 पैर पर खड़ा होने का जगह मिल जाए। 10 बार इस दुआ को पढ़े। तो दोस्तों, जिसको अल्लाह जल्ल शानुहु ने रहम फरमाया, उसने दुनिया में अच्छे अमल को लेकर गया, तो फरिश्ता उसकी सीधे हाथ पर नामा अमल अता करेगा और एक चीख मारेगा कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। अव्वलीन से आखिरीन सब बराबर सब सुनेगा। इसका मतलब कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। दोस्तों, जिसको बाएं हाथ में आएगा, इतना जोर से वो आवाज करेगा फरिश्ता कि फलाना की बेटा फलाना हलाक हो गया। सारे अव्वलीन और आखिरीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब सुनेगा बराबर।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلانا کی بیٹا فلانا جہنم میں چلا گیا. تو دوستو وہاں جب یہ نامہ اعمال یہ انسان کو ملے گا تو چلائے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ دیکھے گا کہ ہائے افسوس، یہ تو سارا چیز میں نے تو خفیتاً کیا، رات کے اندھیرا میں جنگل میں گوہے کے اندر کیسے یہ سارا آ گیا، لیکن اس دن اس افسوس نے کوئی کام نہیں دے گا. اسی لیے دوستو اللہ نے پہلی سے ہوشیار کر دیا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبی بھیجا، ہوشیار ہو جاؤ، جو کر رہے ہو یہ سارا تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حکومت پڑھ لو تمہارے عمل نامہ، تم ہی خود حساب لگاؤ، دیکھو تم نے کیا لے کر آیا. اچھا لے آیا فلیحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو، اور دوسرا کچھ لے آیا ہو فلا تلوم الا نفسک، تمہارے نفس تم ہی خود ملامت کرو، دوسروں کو ملامت کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ سارا تیری ہی کردار ہے. تو دوستو اللہ جل شانہ منا والوں نے ایسا بنایا. اسی لیے اللہ والوں نے بات کرتے ہیں، فضائل صدقات میں ہے دیکھ لینا، وہ بات کرتے تو لکھ کے رکھتے کہ کوئی ایسا بات مجھ سے نکل گئے جو بغیر ضرورت کے پھر آخرات میں جا کے میں پکڑا جاؤں اور مجھے اس کی وجہ سے جہنم میں جانا نہ پڑے. دوستو ہم تو آج بات ایک جگہ میں بیٹھے تو کتنا بات کرتے، بکواس کتنا ہو جاتے، لیکن اللہ والا ایسا نہیں کرتا کہ بھائی کوئی بات ایسا جائے میرے زبان سے نکل گیا جس کی وجہ سے قیامت میں پریشان ہونا پڑے گا. دوستو اسی طرح اللہ والوں نے زندگی میں کوئی بیکار کام بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. تو دوستو یہ تو 3 قانون اللہ نے بنا دیا دنیا میں ہر انسان کے لیے. ایسا انسان جب آخرت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سب کو وہی جانا ہے، دنیا تو مرور کی جگہ ہے، دنیا یہ غادن و راہن، آیا اور گیا، بس آ جانا اور جانا ہی. کال بچہ تھا آج جوان، تیسرا دن وہ والد بن گئے، چوتھا دن بس بڑھا میاں قبر میں جاؤں، ایسا ہی. اور دنیا 3 دن کی ہے، ایک گزشتہ، آئندہ اور حال. گزشتہ تو چلا گیا، ہمارے ہاتھ سے گیا، وہ تو پھر واپس نہیں آتا، کبھی نہیں آئے گا. حدیث شریف میں آیا ہے ہر روز صبح میں سورج نے اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انا یوم جدید وعلی عملک شہید ولا اعود الی یوم العید. اے آدم کی اولاد سن لو، میں نئے دن ہو تیرا لیے، اور یہ بات بھی سن لو قیامت تک میں دوسرا مرتبہ تیرے پاس نہیں حاضر ہوں گا. بس یہی اول دن اور آخر دن، میرا اول شروع بھی ہے آخر بھی ہے. اور یہ بات بھی سن لو تم نے جو عمل کر رہے ہو اس پر میں شاہد رہوں گا، گواہ رہوں، قیامت کے دن میں گواہ بن جاؤں گا. تو اسی لیے دوستو تو وہ تو گیا ہاتھ سے، اور آئندہ کال ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان کو معلوم نہیں کال کیا کرے، کیا کھائے، کیا کمائے، کیا بنائے، وہ اللہ کے علم میں ہے. تو آج ہی ایک دن ہے اور اسی پر انسان فخر کرتے ہیں، خالق اور مالک کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کا فضل اس انسان پر، وہ بہت خوش قسمت وہ انسان جس کو ہر وقت موت سامنے ہو، آخرت سامنے ہو، اللہ کو نہ بھول کے زندگی گزارے. تو ایسا انسان ہو جائے تو جہاں بھی جائے اسے نافرمانی نہیں ہوگا، کہ ہم جہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اسی لیے اس چیز کو دل میں حاصل کرنے کے لیے یہ نبی والا محنت ہے. جب اس دنیا سے گزر کے ہم آخرت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ جل شانہ والوں نے ہر انسان، مرد عورت، عرب عجم، جاہل اور لکھے پڑھے سب کے لیے قانون 3 قانون بنا دیا. سب سے پہلا قانون یہ ہے آخرت میں کہ جو ایک مرتبہ اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں چلا گیا وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. گیا تو گیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے ملک میں چلا گیا جہاں سے لوگ واپس نہیں آتے. کہاں گیا؟ آخرت میں چلا گیا. اللہ نے بھی فرمایا جب آخرت میں پہنچا دیا لوگوں نے، رشتہ داروں نے، چلا گیا برزخ میں، تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل، اے اللہ نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ابھی تو میرا بالکل 100 میں 100 یقین بن گئے،
اب دیکھ لیا بھی، سن لیا، سارے بات حق ہیں، مجھے واپس کر دیا جائے دنیا میں، تاکہ میں ابھی اچھا عمل کے بغیر کچھ کام نہیں کروں گا۔ دنیا میں واپس جانے کے بعد بس مسجد میں زندگی گزار دوں گا، نماز میں، روزہ میں، ذکر میں، تلاوت میں، گاشت میں، سال کی بعد سال پورا زندگی لگا دوں گا دین کی کام میں، نبی والا کام میں میرا زندگی پورا لگا دیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے دوسرا۔ اب تو میں نے دیکھ لیا، حقیقت کھل گئے۔ لیکن دوستو، اس دین کی چلانا کوئی کام نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، کلا ہی کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات کا ہرگز نہیں، واپس نہیں ہو سکتے تم، یہاں قیامت تک برزخ میں رہنا پڑے گا۔ گیا آخرت میں، جہنم میں جو پہنچ جائے گا، وہاں دنیا میں ایک مرتبہ بھی انسان رب کو پکارنے کا وقت نہیں، وہاں چلائے گا لاکھوں کروڑوں مرتبہ، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، آئے رب اس سے نکال دو، واپس کر دو، اگر پھر بھی ویسے ہی کرو تو بالکل ظالم، جہنم میں ہمیشہ کے لیے دے دو۔ اللہ جل شانہ و منوالہ کی طرف سے جواب ہوگا، اخسوا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ کمینہ، مجھ سے بات مت کرو۔ تم کو دیا دنیا میں فرصت، تو اگر ایسے غفلت کے ساتھ بھی مجھے پکارتے تو میں تجھے جواب دیتا دنیا میں، ابھی جواب نہیں ملے گا۔ دوستو، اللہ نے ہمیں فرصت دے کر رکھا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کی کام کرو۔ یہ ابھی ایک مرتبہ بندہ کہے، جس حالت میں بھی ہو، اللہ فوراً جواب دیتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی وہ مورتی کا پجاری تھا، بت کا پوجا کر رہا ہے، عربی میں اس کو صنم کہتے ہیں، تو پینٹ بٹ کے اس کا تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اس کا زندگی اسی پر لگا دیا، وہ بت کو ڈھانک پکار رہے ہیں۔ اچانک اس کی زبان میں ایسے کچھ ہو گیا، اس نے یا سمدو یا سمد کے غلطی سے نکل گیا، اس کی اور اپنے نیت سے نہیں کیا، غلطی سے نکل گیا، یا سمد یا سمد، سمد اللہ کا نام۔ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، بندہ میں حاضر ہوں۔ پورے زندگی سے نے مخلوق کو پکارا، لیکن وہ اسے غلطی سے اللہ کے نام آیا زبان پر، اللہ نے جواب دے دیا اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمایا، پچھلے زندگی کی سارے شرک کو معاف کر دیا۔ دوستو، اسی لیے اللہ نے ہمیں چھوڑ کے رکھا کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، آخرت سے اس دنیا میں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا جو کرنا ہے آج ہی کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ بھائی گھر جائے پھر تیار ہو، نہیں، کیونکہ کال تو آئندہ کال تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تہائی سے فیصلہ کرنا، آخرت کے لیے قدم اٹھانا، آخرت آگے ہو، دنیا پیچھے ہو۔ دوسرا قانون اللہ نے بنایا آخرت میں کہ دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت کا مسئلہ ختم، آخرت میں موت نہیں۔ جو بہشت میں گیا داخل ہو گیا وہ ہمیشہ وہی رہے گا، جو جہنم میں گیا ہمیشہ جہنم میں دوزخ میں ہی رہنا پڑے گا، موت نہیں ہے۔ موت ہوتا تو آخرت کا مسئلہ ایک دن آسان ہو جاتا، لیکن دوستو موت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یذوقون موت الا الموتۃ الاولی، آخرت میں موت چکنا نہیں، وہ ایک ہی مرتبہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، جس کو موت آ گیا ایک پریشانی سے اس کو نجات مل گئے کہ کبھی اس کو ملک الموت کے آمنا سامنا ہونا نہیں پڑے گا، خلاص یہ مسئلہ دور ہو گیا۔ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے کبھی اس کا ملاقات دوسرا مرتبہ نہیں ہوگا۔ جب آخرت میں فیصلہ ختم، جنتی جنت میں چلا گیا، جہنمی جہنم میں چلا گیا، تو اس کے بعد اللہ جل شانہ و منوالہ نے فرشتہ کو حکم فرمائیں گے لاؤ موت کو، تو ایک یعنی دمبے کی صورت پر موت کو جنت اور جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا، فرشتہ حاضر کریں گے تو اللہ کی طرف سے حکم کہا جنتی اس کو پہچانتے ہو، دیکھ کر سب گھبرا جائے گا، پھر موت ظاہر ہوا، اگر موت ہو گیا تو پھر اس نعمت سے نکلنا ہے ہمیں۔ جہنمی جانتے ہو تو جہنم کو امیوں کو امید ہے، اور تھوڑا سا امید پیدا ہوا کہ موت آ گئے، اس کے بعد اللہ نے حکم فرمائیں گے کہ اس کو ذبح کر دو، تو اس موت کو فرشتہ نے ذبح کر دیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اے جنتی تمہیں خلود بلا موت، ہمیشہ جنت میں تم ہوگی، موت نہیں آئے گا کبھی۔ ایسے جہنمی ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، وہ اس وقت ایسا مایوس ہوں گے اور اتنا تکلیف ہوگا کہ ان کو جو جہنم میں پٹائی ہوئی، آگ نے جلائی، سب بھول جائے۔ دوستو اتنا تکلیف ان کو ہوگا۔ تو آخرت میں موت نہیں ہے، دنیا میں موت ہے۔ تیسرا قانون اللہ نے آخرت میں جو بنایا ہے وہ دنیا کے خلاف ہے۔ آخرت اور دنیا ایک قسم کی نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ کیوں؟ کیا فرق؟ کہ دنیا میں ایک انسان کماتے ہیں
گھر کی سب کو اس کی ایک کی کمائی سے چلے جاتے ہیں، مسئلہ سب کا حل ہو جاتا ہے. ایک کماتا ہے، فیملی کا سب جتنے ساتھی سب کا چلتا ہے. لیکن آخرت اس کا بالکل خلاف ہے کہ ایک کی ایمان عمل سے دوسرا کا آخرت نہیں بنے گا. دنیا کی ایک کی کمائی سے گھر کی سب کا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں سے، آپ کی گاؤں سے یا آپ کی محلہ سے ایک آدمی چلا گیا، وہ دبئی چلا گیا، ریاض چلا گیا. آپ کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، ابا بھی ہے، امی بھی ہے. صبح میں بچے بچی وہ مدرسہ میں جا رہے ہیں. ایک ساتھی پوچھے کہ بھائی تم جو جا رہے ہو مدرسہ میں، ماشاءاللہ تم کیسے چلتے ہو، تمہارا کیا ہے؟ ارے میرا ابا دبئی رہتا ہے، ماشاءاللہ ہر مہینہ بعد پیسہ بھیج دیتا ہے، آرام سے خوش و خرم سے چل رہا ہوں. برانیہ عصر کی نماز پڑھتے ہی چائے کی دکان میں داخل ہو گئے. اے میاں بسکٹ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، چائے لاؤ. ارے بزرگ اب کیسے چلتے ہو؟ بولے ارے تم کو معلوم نہیں، میرا بیٹا دبئی رہتا ہے، وہاں وہ تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور ماشاءاللہ پیسہ بھیج رہا ہے، اللہ کی فضل سے ہم آرام سے چل رہے ہیں. گھر میں عورت سے پوچھا گیا کہ کیسے چلتے ہو؟ میرا شوہر دبئی میں رہتا ہے، ہر مہینہ کی بات پیسہ بھیج رہا ہے، سب حاجت پورا ہو رہا ہے. وہ بڑی آدمی کو پوچھا گیا، وہ بھی یہی کہتے کہ میرا بیٹا تو دبئی میں رہتا ہے. ایک کما رہے ہیں، گھر کی سب کا کام بن رہا ہے. لیکن آخرت میں دوستو ایسا نہیں کہ ایک کی ایمان عمل سے دوسرا کا نہیں بنے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اللہ جل شانہ امن والوں نے فرمایا جس نے اچھا کام کیا، ایمان بنایا، عمل کو جاندار بنایا، ایمان کو طاقتور بنایا، آپ نے رضا کے اندر خوف پیدا بنایا، زکوٰۃ کے ذریعہ سے سارے انسان کی محبت، مسلمانوں کی محبت پیدا کیا، بخل کو دور کیا، حج کے ذریعہ سارے دنیا کے انسانوں کی فکر اس کے اندر آیا. بھائی بزرگ و دوستو، اسے ذکر و تلاوت بھائی اور بزرگ اور دوستو، اس کے ذریعے سے ایک کی ایمان عمل کے ذریعہ سے دوسرا کا آخرت نہیں بنے گا. باپ کے اندر ایمان عمل ہو، بیٹا کے اندر نہ ہو تو بیٹا کی آخرت نہیں بنے گا، اس کو جنت نہیں ملے گا. بیٹا کے پاس ایمان عمل ہو، باپ کے پاس نہیں تو اس کا جنت آخرت نہیں بنے گا. شوہر کے پاس ہو، بیوی کی جنت نہیں بنے گا، بیوی کے پاس ہو تو شوہر کا نہیں بنے گا. اللہ نے صاحب کو دیا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا تو اسی کے لیے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا. ومن اساء فعلیہا، جس نے دوسرا کیا یعنی بد عملی کیا، اس کا بد عملی ہے دنیا میں، یہ نافرمانی کی تو اس کی نافرمانی کی وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ اس نے یعنی ظلم کیا، ستم کیا، نافرمانی کی، باپ کو اس کی وجہ سے یہ ڈنڈا مارا جائے گا، نہیں، اپنا اپنا. اس کو اللہ نے قرآن الکریم میں ظاہر فرمایا تفصیل سے. اسی لیے قرآن ہدایت کا کتاب تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں. دوستو اسی لیے دوستو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا قرآن میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جیسے کلًا نقص من انباء الرسل، پہلے والے نبیوں کی جو قصہ آپ کے سامنے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا بیان فرمایا کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائے، ہمارے اندر وہ یقین ایمان بن جائے، یقین بن جائے. اسی لیے اللہ جل شانہ و والہ نے اس کو بیان فرمایا. نوح علیہ السلام اولی العزم من الرسول، 5 رسول اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان میں ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام. دوسرا پہلے شریعت ان پر آیا، اس سے پہلے حرام حلال کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان پر شریعت نازل فرمائی. یہ آدم ثانی ہے، ہم سارے لغات والے زبان والے زمانہ میں سب ان کی اولاد ہے. بہت بڑے ہستی ہے نوح علیہ السلام. اپنے بیٹا کو دعوت دیا اور فرمایا ایمان بناؤ، لا الہ الا اللہ بنا لو اور میرے ساتھ کشتی میں ہو جاؤ. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نافرمانوں کے ساتھ مت ہو، ارے ایمان بناؤ. بچہ نے کیا کہا؟ بیٹا نے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، میرے ٹانگ دونوں بہت لمبے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، تمہارا پانی کچھ نہیں کر سکے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی سمجھایا بیٹا ہے نا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یا اللہ کے عذاب آ رہے ہیں،
اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن بیٹا نے کوئی پرواہ نہیں کیا, بات نہیں سنے, ایمان نہیں لایا, پار پر چڑھ گئے. آیا ہے سیلاب, طوفان آیا تو حال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آیا پانی, آپ تو اس بیٹے کو لے جا رہے ہیں, ابھی وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے پکارا, یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آئے اللہ, آپ نے وعدہ کیا میرے فیملی کو آپ بچائیں گی, تو میرے بیٹا سے اور کون ہے میرے فیملی, میرے اہل. اللہ نے جواب دیا, انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. آئے نو, یہ آپ کا یعنی فیملی کا نہیں ہے, آپ کی یعنی اولاد میں اگر سے ہو لیکن وہ نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, آپ کے حال نہیں ہے, یہ نافرمان ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی سامنے پانی میں غرق ہو کر وہ جہنم میں چلا گیا, اور رسول ہو کر بھی پھر اس کو ایمان عمل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بچا سکے. اسی لیے دوستو, ہر ایک بھائی کا یہ فکر ہو کہ صرف یہ نہیں کہ میں چلہ کی بات چلہ دے رہا ہوں, سال لگا رہا ہوں, 7 ماہ کے سفر کر رہے ہو اور سب کام کر رہے ہو, لیکن ہمارا کیا ہے کہ اولاد بالکل دنیا میں غرق ہے, نہ اللہ کے حکم نہ نبی کی طریقہ. ایسا نہیں ہو. اسی لیے بیٹا ہو, پوتا ہو, نواسا ہو, بھتیجے ہو, چھوٹے بھائی ہو, سب کو اس نبی والا کام میں لگانا تاکہ ان کا بھی ایمان اور عمل بن جائے. ایمان عمل نہیں بنائے تو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کا جتنا بھی خدمت کرے, ایمان خراب کر دیا, عمل کو برباد کر کے گیا, تو آخرت میں وہ ہلاک ہو جائے. اگر نسب کی وجہ سے چل جاتا کہ فلانا شاہزادہ ہے, سید زادہ, تو نوح علیہ السلام کی بیٹا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, وہ جہنم میں گیا. اب بیٹا, اسی لیے ہر بھائی کے فکر ہو کہ پورے گھر کے اہل کو ہم اس کام میں لگائیں گے نا بھائی انشاءاللہ. اسی طرح اللہ نے یہ بات بھی ظاہر کر دیا کہ باپ کے اندر ایمان عمل نہ ہو تو کوئی کام نہیں چلے گا, بیٹا جو بھی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ اللہ نے بیان فرمایا. وہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. خلل کا معنی سوراخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کو سوراخ کر کے اللہ کی محبت دل کے اندر گھس گیا. اسی لیے کہتے کہ خلیل اللہ, یہ اللہ کا خلیل ہے, نبیوں کا باپ ہے. ان کی والد کو انہوں نے دعوت دیا, بہت سمجھایا, لیکن اس نے ایمان نہیں لایا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا. بھائی بزرگوں اور دوستوں, ابراہیم علیہ السلام نے آخر تک سمجھایا لیکن نہیں سمجھے, ایمان نہیں لایا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ نے اس کو کپڑا پہنائیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے ان کی والد کو جہنم کی زنجیر سے باندھ کے فرشتہ کھینچ کے گھسٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں درد آئے گا, آئے اللہ, میرا والد جہنم میں جا رہے ہیں اور ایسا ذلیل سب دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے ان کی شکل اور صورت کو اللہ بدل دیں گے, کیا شور کی صورت بنا کے جہنم میں پھینک دے گا. نجات نہیں. اللہ نے یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو نسب سے کوئی کام نہیں. خلیل اللہ کا باپ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی دادا, یہ کھاتے اللہ کے دربار میں اسے کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے یہ بتا دیا ایمان آمن لے کر آیا ہو, جو بھی ہو, غلام بھی ہو, حبشی بھی ہو, تو میرے پاس اکرام ہے. اور جو بھی نسب والے ہو, ایمان عمل خراب کر کے آیا ہو, کام نہیں بنے گا. اسی لیے ہر بھائیوں کا یہ بھی فکر ہو کہ اب میں خود نہیں, ابا کو خوشامد کرو, خدمت کرو, ان کو بھی اللہ کے راستہ میں نکالو, ان کو بھی میں محنت کر کے ایسے ہی دین کی کام میں لگا دو تاکہ ان کی بھی ایمان عمل بن جائے. دادا کو لگاؤ, ماما کو لگاؤ, ایسے ہی چچا کو لگاؤ, سب کو اس کام میں لگانا. ایسا نہیں کہ خود میں ہی, تو یہ قیامت کے دن کام نہیں بنے گا. ہاں حافظ ہے, لڑکا علیم ہے, حافظ ہے, سفارش کر سکتا ہے, ایمان ہے, عمل آپ کے پاس ہے, لیکن یہ دخول اولی نہیں ہو رہا ہے. اتنا ایمان عمل لے کر آپ اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا کہ فوراً آپ جنت میں چلے جائے, اٹک گیا. تو اس وقت یہ ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے تو سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایمان کو برباد کر دیا, دنیا کے چکر میں عمل کو خراب کر دیا, اور آپ جہنم کی مستحق ہو کر دنیا سے گیا, ایمان ختم, عمل ختم, تو پھر وہ کام نہیں دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من بت عملہ لم یسرع نسبہ,
جس کی عمل نے پیچھے کر دیا اس کی نسب نے کبھی آگے نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ دیکھو ان کا کیا نسب ہے، تو ہم سید ہیں لیکن بالکل شریعت کے خلاف چل رہے، یہ لفظ کوئی کام نہیں دے گا اللہ کے دربار میں. تو اسی لیے دوستو ہمیں ابا کو دادا کو سب کو لگانا ہے نبی والا کام میں، دین کی محنت میں. اسی طرح اللہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو آپ جتنا بھی دیندار ہو، بیوی دیندار نہیں کام نہیں بنے گا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام، امرات نوح اور امرات لوط، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نبی کی قصہ بیان فرمایا کہ ان دونوں کی بیویاں دونوں ایسا تو دنیا کے اعتبار سے سارا خدمتیں کی، پاک دامن بھی تھے لیکن ایمان نہیں، عمل نہیں. جتنا بھی نوح علیہ السلام نے سمجھایا بیوی نے اس کا الٹا ہی کیا، خلاف کیا، حتیٰ کہ کہا کہ آپ کے دماغ خراب ہو گیا، ہم 5 خدے کی عبادت کر رہے ہو، وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ سب کر دے گا، ایک خدا سب کر دے گا. آپ عمر زیادہ ہو گئی اسی لیے پاگل ہو گیا. اسی بات پر نوح علیہ السلام کی اکثر قوم نے، بلکہ پورے قوم بیوی کے ساتھ ہو گیا کہ گھر والا ہی جانتے تو پاگل ہے، تیرے بات ماننے کا نہیں ہے. وہ گمراہی پر دنیا سے گیا، جہنم میں گیا. اسی لیے اللہ نے ان کی بیوی کی خاطر نہیں کیا کہ میرے نبی رسول کا تم نے خدمت کیا. اسی حال لوط علیہ السلام کا بیوی، قیل ادخل النار مع الداخلین، جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے نبی اور رسول کا تم نے خدمت کیا. اسی لیے دوستو جیسے کہ ہم کو اللہ نے اس محنت سے، نبی والا محنت دین کی کام سے اللہ نے ہمیں اعزاز فرمایا، تو ہمارے گھر کا بھی فکر ہو، گھر کی تعلیم ہو، بیوی کو لے کر ایسا ہی ایمان کی بات ہو، ایسے ہی اگر موقع ملے اور فرصت ہو ایسے ہی مشورہ کے ساتھ کبھی کبھار بیوی کو لے کر بھی اللہ کے راستہ میں نکلے تاکہ اس بیچاری کا بھی آخرت بن جائے، ذہن بن جائے. اسی طرح دوستو اللہ جل شانہ والہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھ لو بیوی جتنا بھی دیندار تمہارے اندر نہ ہو تو کوئی کام نہیں. اسے امرات فرعون کا بیوی نے ایمان عمل بنایا جنت، فرعون نے نہیں بنایا جہنم. اسی لیے آخرت اپنا اپنا، اسی لیے ہر ایک نے اس ایمان کو بنانا، عمل کو بنانا. دوستو اسی لیے جو دعوت والا محنت ہے یہ ہمارا ضرورت ہے. ہم سب کو ایمان اور عمل کا ضرورت ہے. ایمان عمل ہمارا بن گیا تو جنت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ جل شانہ نے فرمایا جس نے ایمان اور عمل لے کر میرے پاس آیا، ایمان عمل بنایا، ان کو میں نے تو جنت الفردوس میں جگہ دے دوں گا. اس لیے دوستو یہ جو ایمان اور عمل کا محنت ہے، کلمہ نماز کا محنت، علم اور ذکر کا محنت، دوست اخلاص کا جو محنت ہے یہ ہمارا جنت بنانے کی محنت ہے. اسی لیے یہ دعوت والا محنت یہ ہمارا ضرورت ہے ہر ایک کا. دوسرے جہاز سے دوستو یہ دعوت والا کام ہمارا ذمہ بھی ہے، ہمارا ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. کیوں دوستو؟ پہلے نبیوں کی امت جو ہوتے تھے ان کی ذمہ میں تھا کہ ایمان عمل بناؤ، اور ہمارے ذمہ میں 2 کام آ گئے. ایک تو اپنا ایمان عمل کو بنانا، دوسرا دوستو ہم نبی کی نائب ہے نیابت والا کام بھی کرنا. کیوں؟ اللہ نے پہلے جو نبیوں کو بھیجتا تھا کسی قبیلہ کے لیے ایک معین محدود جگہ کے لیے بھیجتا تھا، زمانہ بھی معین ہوتا تھا. نبی چلا گیا پھر دوسرا نبی کا آنا ہوا. ایک ہی زمانہ میں کئی نبی دنیا میں آیا، لیکن دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کی دروازہ کا ختم کر کے سارے انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کو نبی بنا کے بھیجا. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور تمہارے بعد میں کوئی امت نہیں آئے گا. دوستو اس لیے پہلے نبی جو آیا کرتے تھے ان کا کیا حال؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قوم کے لیے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام اپنا قوم کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کی نبی تھے. کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. دوستو اسحاق علیہ السلام اپنے فیملی کا نبی، ایسا ہی یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کا نبی بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 قوم کے لیے بنی اسرائیل اور قبطیوں کے لیے نبی بن کر آئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور ہدایت کی کتاب قرآن دیا.
अलिफ लाम रा, सूरह इब्राहिम में अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह जल्ल शअनुहु मना वाला ने फरमाया, आए मेरे हबीब आप पर ये कुरान हमने जो आपका अता फरमाया, क्यों? ताकि सारी इंसानियत को गुमराही के अंधेरा से हिदायत की उजाला में लाओ, हिदायत की नूर की तरफ उनको निकाल के लाओ। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से शुरू किया, या अय्युहन नास। पहले जितने नबी आया सब नबियों ने ये लफ्ज कहा, या कौम अबुदुल्लाह, आए मेरे कौम अल्लाह की इबादत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के लिए, इसीलिए पहले दिन से आवाज, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आए इंसानों ये कलमा कबूल कर लो, दिल में जगह दे दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। आए कुरैश, मैंने तुम्हारे दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हो, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह की तरतीब अजीब है। पहले नबियों को अल्लाह ने बहुत लंबा हयात दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल इस दुनिया में उनको हयात मिला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 1400 साल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 175 या 200 साल उनको उम्र मिला दुनिया में। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 120 और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 100 साल। शुआइब अलैहिस्सलाम का और बहुत लंबा, सबसे ज्यादा उनको मिले। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मिला? कितना साल भाई? 63 साल। नबी कब बने? 40 साल बाद। अभी कितना बाकी रहा? 23 साल। जिम्मेदारी पूरे आलम का, सारी इंसानियत का, जमाना क़यामत तक 23 साल मौका मिला मेहनत का। अरे नूह अलैहिस्सलाम का उम्र भी मिल जाता तो ना कभी था, ये कैसे हुआ? इसीलिए दोस्तों, जिस दिन अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाया, नबूवत के लिए छोड़ा, उसी दिन उनकी उम्मत को हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के हबीब की उम्मत को नियाबत के लिए छोड़ लिया। बस उस दिन से ये नियाबत की काम के लिए अल्लाह की तरफ से जिम्मेदार बन गए। अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दिया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। दोस्तों, इसीलिए जो भी मुसलमान होता, सबसे पहले 4 मुसलमान हुए, इख्तिलाफ हो गए। कोई कहते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई कहते कि हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, किसी ने कहा अली, किसी ने कहा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने तदबीक दिया सब रिवायत का। इन्होंने फरमाया मर्दों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और औरतों में सबसे पहला हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, नौजवानों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और गुलामों में कमजोरों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन सबसे पहले कौन कलमा पढ़े? अल्लाह के इल्म में है। दोस्तों, हुआ क्या? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए, होते ही बैठे नहीं रहा, ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल के दरबार में बैठ के मैं अभी दीन सीखो फिर जाओ। उसी दिन उन्होंने नियाबत की काम शुरू कर दिया। 2 दिन में 9 साथी, जैसे हजरत खवास, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत साद जैसे हस्तियों को लाया। और इधर हजरत खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान बने तो इसे बैठे नहीं रहा। इनकी मेहनत से उम्मे जमील, उम्मे शरीक, उम्मे अम्मार जैसे हस्तियां को ईमान की खबर मिली, ईमान मिली। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो लोग उम्रा के लिए आते, अल्लाह के घर पे आते, इन्हों के पीछे पड़ते, क्योंकि वो मुतवल्ली बैत है कि बेटा है, हरम में घूमते तो उनको ले जाते, मेहमानी करते और फिर मौका मिलता तो दावत देकर मुसलमान बनाते। इन्हीं की फिक्र से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे हस्ती मुसलमान हुए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह, वो भी नहीं बैठे कि हम गुलाम है, कमजोर है। इन्होंने जो कमजोर अम्मार, यासर, हजरत सुहैब, इन्हों को मुतवज्जो किया। तो जो भी मुसलमान हुए नियाबत की काम की। अब इससे फायदा क्या हुआ? अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने दोस्तों इन्हों को वो नसरतें और मददें किया जो नबियों को अल्लाह जल्ल शानुहु ने किया। तो हजरत सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने 2 लाइन की मेहनत किया। एक तो हमारा ये जरूरत है, दूसरा हमारा जिम्मेदारी भी है ये ईमान अमल बनाना। तो दोस्तों इसीलिए सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ने अपने ईमान अमल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, दावत की काम को अपना काम बनाया। और इन्होंने का तरतीब उमूमन एक तो ये था कि कुछ सहाबाए किराम का पूरा जिंदगी अपने दीन के लिए वक्फ कर दिया। यह असहाबे सुफ़ा था, इनका कोई धंधा मंदा नहीं था। इन्हीं की बरकत से पूरे दुनिया में अल्लाह ने
بعد میں نبی کی بات اسلام کی احکامات کو پہنچائی. عام صحابہ کرام جنہوں کا تجارت دھندا تھا, کسی کا کھیتی باڑی تھا, انہوں کا عموماً حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 مہینہ ان کا ہر سال باہر میں لگ جاتا. جب مدینہ میں ہوتے تو انہوں نے آدھا دن کاروبار میں, آدھا دن مسجد میں, آدھا رات عبادت میں, مسجد میں, آدھا رات گھر میں. مدینہ میں نصف لیل میں اذان ہوتا تھا. جو عبادت میں ابو بکر رضی اللہ پہلے رات میں تھے, گھر میں جاتے, عمر آ جاتے. اسی حالت میں دوست ان کا یعنی مدینہ میں رہا. اور کیا ہوا مدینہ میں ترتیب کہ مدینہ کے مسجد میں عمل ہوتا تھا, تو مسجد میں سارے صحابہ کرام سیکھنے کی نیت سے آتے. اور بھائی بزرگ دوست, اللہ کے رسول نے ترغیب دیا, جو سیکھنے کی یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں آئے, اللہ نے اس آنے کی نیت کی برکت سے اس کا ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو دوستو, وہ صحابہ کرام سارے کے سارے مسجد میں سیکھنے کی نیت سے آتے تھے. جو سیکھ لیا گھر میں جاتے تو ہلکا لگا کہ بیوی بچہ کو وہ سکھا دیتے. جب کاروبار میں جاتے, کھیتی باڑی میں, وہاں جو بھی ملتا وہاں ان کو دعوت دیتے, مبلغ بن جاتے. اور بھائی اور بزرگ دوستوں, دعوت میں مانے ہو جاتے تو اپنا جان مال قربان کر دیتے. اب صحابہ کرام سب کے اندر یہ 4 صفات آ گیا, متعلم, معلم, مبلغ, مجاہد. اب ان کی مسجد میں جیسے دین, ان کی تجارت بھی دین بن گئے. تجارت سے دین کی کام کرتے تھے, کھیتی باڑی کے واسطے سے دین کی کام کرتے تھے. ان کی گھر میں بھی دین بن گیا, وہ گھر میں معلم بن گیا, متعلم, معلم, مبلغ. دوستو, اب یہ ہوا کہ حضرت صحابہ کرام نے محنت کر کے مدینہ میں یہ ماحول بنایا, اور باہر کی سفر سے ان کے اندر یہ ایمان بن گیا کہ مدینہ میں کوئی بھی باہر سے آتا کفر لے کر, شرک لے کر 3 دن مدینہ میں رہتے تو وہ ایمان اور توحید سے ان کا کفر و شرک ختم ہو جاتا, مسلمان ہو جاتے. دنیا کی فکر لے کر آتا, آخرت کی فکر لے کر جاتے. دنیا کی محبت لے کر آتے, آخرت کی, اللہ کے رسول کی محبت لے کر جاتے تھے. مدینہ کی ماحول بنے. آج دوستو, یہ جو اجتماع, اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے, دعا ہوگا, برکت تو اللہ دے دے, بے شک دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, گناہ معاف ہوگا. لیکن اس سے مطلب کہ ہمارا ایمان وہ صحابہ کرام جیسا کہ محنت کے بنایا اس کام پر ہم آ جائیں, اور ہمارا ماحول مدینہ کی ماحول بن جائے. جو بھی ایسا ماحول ہم بنائیں, دنیا والا کہے کہ چلو بھائی لاہور, چلو بھائی کراچی, چلو بھائی وہ سرحد میں اسلام دیکھنا ہے تو وہاں جاؤ. جو بھی جاتے اس کا دنیا کا فکر ختم ہو جاتا, شرک کفر دین بن جاتے. اسی لیے دوستو, جب ہم گھر میں ہوں گے تو مسجد کو 8 گھنٹہ دیں گے, گاشت دو تعلیم اس کی اہتمام ہوگی, سیر و ضحا کا اہتمام ہوگی. اور دوستو, ہر سال کم از کم باہر میں اب 4 مہینہ ہم لگائیں گے. جب لگاتے رہیں گے انشاءاللہ, اسے کرتے کرتے ہمارا موت آ جائے, اور اسی پر ہمارا موت ہو گیا تو انشاءاللہ من تشبہ قوم حشر معہ, تو اس کی برکت سے قیامت کے دن حضرت صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوستو, اسی ترتیب سے ہمیں محنت کرنا, اور اسی لیے جتنا جو بھی تقاضا ہو, حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دین کی تقاضا کو لے کر چلنا ہم پر غالب آ جائے, کہ دین کی تقاضا آیا اور دنیا کی بھی آیا, تو دنیا کی تقاضا کو تھوڑا سا ہم پیچھے کر دیں گے, دین کی تقاضا کو آگے پورا کر دیا, تو اس سے تعلق میں اللہ پیدا ہوگا. دوستو, تعلق میں اللہ پیدا ہوگا, کام آگے بڑھ جائے گا, ہم بھی آگے بڑھیں گے. بھائی بزرگ دوستو, اسی لیے جو اجتماع ہوا, یہ اجتماع کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو گیا. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتا تھا کہ بھائی لوگ جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے, قربانیوں کا جمع ہونے کا نام ہے اجتماع. ورنہ بازار میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, کبھی کوئی کہتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نہیں کہتے. لیکن یہ کیوں کہ قربانیوں کی جمع ہونا, اس کا نام ہے اجتماع. کچھ بھائیوں نے قربانی دیتے ہوئے سال 7 مہینہ محنت کرتے کرتے یہاں حاضر ہوئے, اور باقی جو گھر سے آئے وہ یہ یہاں سے پھر قربانی کے لیے نکل جائے, تو ایک دونوں قربانی جب جمع ہو جائے گا, یہ یہاں سے ہدایت لے کر اپنے علاقہ کی ماحول بنانے کے لیے جائے گی, اور یہاں باہر کے ماحول بنانے کے لیے باقی جو گھر سے آئے سب جب نکل پڑیں گے, تو انشاءاللہ یہ اجتماع اللہ کی دربار میں سے ایک رنگ لائیں گے, دنیا کی ہدایت کا وسیلہ بن جائے گا. اور سب سے بڑا چیز یہی ہے کہ یہ اجتماع کیا ہو, ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ رائے میں اجتماع جو ہوا یہ قربانی کی اجتماع ہو جائے, تو اس کو قبول کر کے اللہ یورپ والا, امریکہ والا, آسٹریلیا والا, پوری دنیا والا, مشرق و مغرب والوں کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مدینہ کی چھوٹے مسجد میں قربانی ہوا, مشرق و مغرب میں اللہ نے دین پہنچا دیا.
अब इतने ईमान वाले जब कुर्बानी के लिए खड़ा हो जाएंगे तो इसे ही अल्लाह हिदायत देंगे। तो इसलिए सब तैयार है ना भाई, जो भी तकाजा हो हम इस तकाजा को पूरा करें। इसीलिए दोस्तों नगद जाए, कोई ऐसा ना हो कि कुछ नहीं हम खाली दिल से चले जाए, बल्कि हमारा ये हो कि यहाँ से हम कोई खाली दिल वापस नहीं, सब के सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वाला हो। जो वक्त लगा के आया वो घर में जाएंगे माहौल बनाने के लिए, और जो घर से सब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। मेहरबानी करके भाई अभी इरादा को जाहिर फरमाए, कौन कौन तैयार है? माशाअल्लाह, फरमाए जी, फरमाए माशाअल्लाह। हाँ तुम जी फरमाए जी। तलबिया खाली थे माशाअल्लाह, नकद जमात माशाअल्लाह। चलिए 4 महीने के, अल्लाह कबूल फरमाए जी। आप फरमाए माशाअल्लाह जी, फरमाए जी। भाई जी कहाँ थे? बालपुर से। चलिए 4 महीने की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। मंडी बहाउद्दीन से माशाअल्लाह। चलिए 4 महीने की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए जी। गिलगित से। चलिए 4 महीने की जमात माशाअल्लाह कबूल फरमाए। जान में कहाँ क्या भाई कहाँ से? टोपी से, सवारी टोपी से माशाअल्लाह। चलिए 4 महीने की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए जी। कहाँ से भाई, कहाँ से? गिलगित से माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। ठीक है। बहालपुर से साल की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह